نحمده ونصلي على رسوله الكريم فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ پچھلے درس کو ہم جاری رکھتے ہوئے انشاءاللہ اسی ٹاپک کو آج کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ. کل کی ٹاپک ہماری تھی دم، جھاڑ پھونک کیا ہوتا ہے. شرعی طور پر ہم نے دیکھا، لغت میں اس کا کیا معنی ہے ہم نے دیکھا، شرع میں اس کا کیا معنی ہے ہم نے دیکھا، اور الحمدللہ اس کی اقسام ہم نے دیکھی کہ جھاڑ پھونک کی دم کی کتنی اقسام ہیں. تو کتنی اقسام تھی بہنوں؟ 2 اقسام تھی، ایک مشروع جھاڑ پھونک اور دوسرا ممنوع جھاڑ پھونک. یعنی شریعت میں کب یہ جائز ہے اور کون سی وہ قسم ہے جو جائز نہیں ہے. تو جائز یعنی مشروع جھاڑ پھونک ہم نے دیکھا پچھلے درس میں. آج انشاءاللہ جو غیر مشروع یعنی ممنوع ہے وہ جھاڑ پھونک کے بارے میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. جو ممنوع ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایسی جھاڑ پھونک جس میں مشروع جھاڑ پھونک کی کوئی ایک شرط یا اس سے زیادہ شرائط چھوٹ جائیں. جیسے ہم نے پچھلے درس میں، کل کے درس میں ہم نے دیکھا تھا کہ علماء اکرام نے چند شرائط رکھے ہیں. یعنی مشروع جو جھاڑ پھونک ہے شریعت سے جو ثابت ہے اس میں چند شرائط کے ساتھ وہ جائز ہے. لیکن ممنوع جھاڑ پھونک وہ ہے جس میں یعنی شریعت سے جو ثابت ہے جھاڑ پھونک اس میں سے کوئی ایک شرط یا ایک سے زائد شرط چھوٹتی ہے تو پھر ایسا جھاڑ پھونک جائز نہیں ہے، ممنوع ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ابو داود کی اور مسند احمد کی حدیث ہے کہ بے شک جھاڑ پھونک کرنا، تعویذ باندھنا، گنڈھے وغیرہ کرنا سب شرک کے کام ہیں. کیا ہے؟ مسند احمد اور ابو داود اور احمد کی حدیث کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جھاڑ پھونک کرنا، تعویذ باندھنا اور گنڈھے وغیرہ کرنا سب شرک کے کام ہیں. تو بہنوں یہ شرک ہے، اور وہ شرک سے پاک اس وقت ہو سکتا ہے جو ہم نے پچھلے درس میں یعنی کل کے درس میں جو ہم نے مشروع جھاڑ پھونک کے 3 شرائط جو جانے تھے ان شرائط کے علاوہ جتنے بھی جھاڑ پھونک ہیں، تعویذ باندھنا ہے، گنڈھے کرنا ہے، یہ تمام چیزیں شرکیہ افعال ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، یعنی مسلم میں روایت آئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے منتر وغیرہ مجھ پر پیش کرو، یعنی جو تم پڑھتے ہو دم کرنے کے لیے وہ مجھ پر پیش کرو. ایسے الفاظ جس میں کوئی شرکیہ چیز نہ پائی جاتی ہو یا جس میں کوئی شرک نہ پایا جاتا ہو ان الفاظ سے تم دم کر سکتے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ تم ایسے الفاظ استعمال کرو دم کرنے میں جس میں کوئی شرک پایا جاتا ہو، شرک نہ پایا جاتا ہو تو پھر وہ الفاظ استعمال کر سکتا ہے بندہ دم کرنے کے لیے. ہاں اگر کوئی شرکی الفاظ پائے جاتے ہیں تو پھر وہ دم کرنا جائز نہیں ہے. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی دم کیا اور آپ کو بھی دم کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت ہی نہیں دی بلکہ دم کرنے کا حکم بھی دیا. اگر دم قرآنی آیت پر مشتمل ہو تو جائز ہے، جیسے کہ ثبوت ملتا ہے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہو رہا تھا اس سے قبل جب آپ بیماری کی حالت میں تھے اور آپ سکت نہیں رکھ سک رہے تھے اپنے آپ کو پڑھ کر دم کرنے کی، تو ام عائشہ رضی اللہ عنہا، یعنی حدیث میں آتا ہے کہ ام عائشہ رضی اللہ عنہا، روایت میں آتا ہے، تاریخ میں آتا ہے کہ ام عائشہ رضی اللہ عنہا پڑھتی جاتی تھی موعظتین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کرتی تھیں. تو یہ ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی دم کیا اور آپ کو بھی دم کیا گیا، اور آپ نے اس کی اجازت ہی نہیں دی بلکہ دم کرنے کا حکم بھی دیا ہے. اور اگر دم قرآنی آیت پر مشتمل ہو تو جائز ہے. البتہ ممانعت کس چیز کی ہے، یعنی منع کس چیز سے کیا گیا کہ اگر وہ عربی زبان میں نہ ہو یا پھر عربی زبان میں کے علاوہ غیر عربی زبان میں کفریہ کلمات ہوں یا مشرکانہ کلمات ہوں تو ایسے دم جائز نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
دم کو مشروع قرار دیا، لیکن چند شرائط کے ساتھ. یہی بات آپ کو میسیج دینا تھا انشاءاللہ کہ یہ بہت عام ہے، عامت الناس میں یہ بات پائی جاتی ہے، دم کرنا یا نہیں کرنا، پڑھ کر پھونکنا ہے یا نہیں پھونکنا. یہ تمام چیزیں سبحان اللہ یعنی قرآن میں، شریعت میں، احادیث میں یہ تمام چیزیں آپ کو مل جائیں گی انشاءاللہ. یہ جو ہم نے تھوڑا سا انٹروڈکشن دیا دم کے بارے میں، جھاڑ پھونک کے بارے میں، یہ بالکل ہی مختصراً تھا، لیکن آپ ان ڈیٹیل انشاءاللہ اس میں چیک کر سکتی ہیں اسلام میں، قرآن احادیث میں انشاءاللہ. تو آپ کو یہ تمام چیزیں ملے گی کہ کون سی آیات ہیں جو کب کس وقت کس کو کیا پڑھ کر دم کیا جائے. جیسے صبح و شام ہم کو خود صبح شام کے اذکار پڑھنا ہے، اور معوذتین پڑھنا ہے، آیت الکرسی پڑھنا ہے، اور دم کرنا ہے انشاءاللہ. تو یہ اور بھی کئی چیزیں ہیں جو ہم کو شرعی دم جو ہوتا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر کام میں ہمارے ہر عمل میں قرآن و سنت کے مطابق ہمارا وہ عمل ہو، تاکہ ہم جنت الفردوس کے مستحق بنیں. آمین یا رب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.